جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھوں دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں تسلیم کرے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ وہ بدلے گا تقدیر میری، وہ میرا بھی خدا ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ میری اوقات صرف ایک سفید چادر جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہ رہے گی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اذان سے شروع ہوئی زندگی کلمے پر ختم ہو۔ کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کڑواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز مدھم رکھیں اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریں۔ ہارون رشید نے بہلول سے پوچھا، چور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہلول نے کہا، عالی جاں، اگر چور پیشہ ور ہو تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے، اور اگر چوری مجبور ہو کر کی ہو تو حاکم وقت کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نامشکل بن جائے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے، مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کیا کرو، کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی سے پھیلتا ہے۔ دھرتی پر سب سے زیادہ بوجھ ان نفرتوں کا ہے جو انسانوں کے دلوں میں دوسروں کے لیے ہیں۔ اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے قطروں کی طرح شفاف ہو جاؤ۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ تو وہ کہنے لگے، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن عزم سلامت رہنے چاہیے۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آپ کے آنسو کا نوٹس نہیں لے گا، کوئی بھی آپ کی اداسی کو نہیں سمجھے گا، کوئی بھی آپ کے درد کو محسوس نہیں کرے گا، لیکن ہر کوئی آپ کی غلطی پر آپ کو ضرور ٹوکے گا۔ اللہ سے امید اور اچھے گمان ایسی کشتی ہے جو انسان کو مایوسیوں کے سمندر میں ڈوبنے سے بچا لیتی ہے۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا نہیں ہوتا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں، ان کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، بیمار نہ ہوں
غمگین نہ ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ اللہ جب بھی کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشودگی پیدا ہو سکے۔ یعنی ہر تکلیف کے پیچھے رب کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تکلیف تو اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ اگر یہ تکلیف، پریشانی بری چیزیں ہوتی تو کبھی الانبیاء پر نہ آتی۔ اپنے معاملات اللہ پاک کے سپرد کرنا سیکھیں۔ آپ ایک مرتبہ اس پر اپنا معاملہ چھوڑ کر بے فکر ہو جائیں اور اس پر یقین رکھیں کہ اب میرا اللہ ہی بہتر کرے گا، وہ ہی میرا الجھا معاملہ سلجھائے گا۔ دیکھیے گا آپ کا رب آپ کو نا امید نہیں لٹائے گا اور وہ آپ کو نوازے گا انشاءاللہ۔ سجدے سے نہ اٹھے دل ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے اس کن سے نواز دے۔ سورۃ یوسف کی مثال ہے، وہ آزماتا ہی اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس کے بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھینا جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تمہیں نہیں سنا کہ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹ آیا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹ جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ چیزیں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔